حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر طائف میں 584 عیسوی میں ہوئی۔ دراصل اسلام لانے سے پہلے وہ ایک دن پیارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوئے، لیکن خدا نے ایسی ہدایت دی کہ وہ قتل کرنے کے بجائے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بہت بہادر اور نڈر تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی طرح پیارے نبی کے ساتھ تمام بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ سن 634 عیسوی میں حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے دور میں لڑائیاں پورے زور شور سے شروع ہو گئیں، جس میں قادسیہ اور جنگ یرموک اہم ہیں۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد ابی وقاص کی سپہ سالاری میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 ایرانیوں کو بری طرح شکست دی۔ وہیں شام یعنی سیریا میں یرموک کے میدان میں خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں 40,000 مسلمانوں نے 1,00,000 سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ اپنی راجدھانی مدائن کو، جو کہ اب بغداد ہے، اسے بھی نہ بچا سکے۔ مدائن کی فتح کے بعد مسلمان جلد ہی پورے عراق اور خوزستان کو اسلامی حکومت کے دائرے میں لے آئے۔ عراق اور ایران کی سرحد کے قریب نہاوند نامی جگہ پر ایرانیوں سے پھر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اس بار بھی ایرانیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس بڑی جیت کو فتح الفتوح یعنی ایسی فتح جو کئی فتحوں کے برابر ہو کہا جاتا ہے۔ تقریباً 4-5 سال کے اندر پورا ایران اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ ایران کی فتح میں جن سپہ سالاروں نے نمایاں کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں فاتح خراسان بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ساسانی حکمران یزدگرد کو ایران کی سیماؤں سے باہر کھدیڑ ڈالا، اور جس کام کو حضرت خالد بن ولید نے شروع کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور اس طرح پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں آپ نے کہا تھا ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یرموک کی جنگ قادسیہ کی طرح نرنائک ثابت ہوئی۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ اس جنگ کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار بنا دیے گئے اور حضرت خالد بن ولید کو ان کا سہایک، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے شام کی لڑائیوں میں پورے اتساہ کے ساتھ حصہ لیا اور تھوڑے ہی وقت میں رومیوں کو پورے شام سے نکال دیا۔ سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے، جسے فلسطین کے علاقے میں یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے شہر کا گھیراؤ کیا تو عیسائی اس شرط پر شہر کو حوالے کرنے اور صلح کرنے پر تیار ہوئے کہ حضرت عمر خود یہاں آئیں۔ یہ خبر ملنے پر حضرت عمر ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور اس سادگی سے آئے کہ اونٹ پر دونوں باری باری سے بیٹھتے۔ جب وہاں پہنچے تو غلام اونٹ پر اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ مسلمان آپ کو ان کپڑوں کے ساتھ شہر کے واسیوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ اس پر آپ نے کہا ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اور انہی کپڑوں میں حضرت عمر نے صلح نامہ لکھ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے، جو کہ سیریا کی لڑائیوں میں شریک تھے، حضرت عمر سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ اس طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اجازت ملنے پر 2-3 سال کے اندر پورا مصر فتح کر لیا، اور اس کے بعد سرینائکا اور ٹرائپولس کو بھی اسلامی حکومت میں شامل کر لیا، جو کہ آج لیبیا کہلاتا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ صرف جنگ کی کامیابیوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انصاف، پرجا پالن اور شاشن ویوستھا کی خوبیوں سے بھی مشہور ہے، جس میں حضرت عمر نے سلطنت کو صوبوں یعنی پرانتوں میں بانٹا۔ فوجی وبھاگ، وت وبھاگ، پولیس وبھاگ، عدالتیں، بیت المال جیسے وبھاگ قائم کیے، وہیں زمین کی نپائی، جن گणنا جیسے کام کیے، ضرورت مندوں کے وظیفے مقرر کیے، مدرسے اور مکتب قائم کیے۔ حضرت عمر کا ایک اہم کارنامہ سن ہجری جو اسلامی دنیا میں کیلنڈر رائز ہے، حضرت عمر کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اس سال سے شروع ہوتا ہے
جس سال پیارے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، حضرت عمر نے تقریباً 10 سال حکومت کی، اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ کی پوری زندگی بہت سادگی بھری تھی۔ نہ کوئی مکان بنایا، نہ مال و دولت جمع کی۔ 644 عیسوی میں ایک آتش پرست ایرانی ابو لولو فیروز نے ایک دن جبکہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر خنجر سے ایسا وار کیا جس سے آپ کو اتنے زخم آئے کہ دوسرے دن ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہی ایک کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا یہ لوگ خود اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لیں۔ چناؤ کے بعد ایک عام سبھا میں حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔